قطرہ ہوں میں لبوں پہ، سمندر کی بات ہے، خیبر میں ہاتھ جوڑ کے بولے یہ جبرائیل، خیبر میں ہاتھ جوڑ کے بولے جبرائیل، مولا سنبھالیے گا میرے پر کی بات ہے، مولا سنبھالیے گا میرے پر کی بات ہے، مولا سنبھالیے گا میرے پر کی بات ہے۔ ماشاءاللہ صادق بھائی۔ أفلح من صلى على محمد وآل محمد. ثانيا على حب أمير المؤمنين بأعلى أصواتكم. ثالثا على حب فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى على أصواتكم. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقد جاءت رسل ربنا بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل ومعين، حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات محمد عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے بیان کا آغاز کیا جائے، حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم عامر حسین ابن ثابت کے روح کو اشارہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق کائنات کا ارشاد ہوتا ہے
کہ آگاہ ہو جاؤ ذکر الہی میں اطمینان قلب ہے۔ عزیزوں، اگر ذکر کے معنی کو عربی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دو چیزوں پہ اطلاق کرتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ ورد زبانی، یعنی ہم زبان سے اللہ کو یاد کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا معنی ذکر کا یہ ہے کہ ہم ورد زبانی نہ کریں بلکہ دل میں اللہ کی یاد کو تازہ رکھیں۔ اور جو پہلا والا معنی ہے ورد زبانی، اس میں بہت زیادہ آج بحث نہیں، یعنی اس پہ گفتگو نہیں کرنا ہے، بس اس کا ایک سہارا لینا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ لیکن جو ذکر کا دوسرا معنی ہے کہ دل میں اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا، یہ بہت اہم ہے کہ جو یاد الہی دل میں ہے ہم اسے کس طریقے سے تازہ رکھیں اور اسے اور زیادہ محکم اور مضبوط بنائیں یاد الہی۔ لیکن اس آیہ کریمہ سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ پیسے، دولت، اقتدار، یہ تمام چیزیں آپ کو اچھا گھر، بہترین سجے سجائے بستر آپ کو مہیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ اقتدار، پیسہ، دولت آپ کو سکون عطا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سکون بازاروں میں بکنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، تو پھر ضروری ہے کہ یاد الہی کو اپنے دل میں تازہ رکھیں۔ آپ اس کائنات میں جو کچھ بھی حاصل کر لیں، انسان اپنے مقاصد کو چاہے جتنا بلند کر لے، وہ مقصد اگر الہی راستوں سے ہٹ کے ہے، اس مقصد میں آپ کو سکون نہیں ملنے والا ہے جب تک کہ اس مقصد میں خود اللہ بھی شامل نہ ہو جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو یاد الہی میں اطمینان قلب ہے۔ اب عزیزو، عبادت ہماری دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تعبدی اور توسلی۔ تعبدی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس میں قربت شرط ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں اور نہ کہیں کہ قربتاً اللہ، تو وہ ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی وہاں پہ اللہ نے اپنے ذکر کو زبان سے ادا کرنے کے لیے طلب کیا ہے، تم اپنی زبان سے کہو قربتاً اللہ، تب تو یہ نماز میں لوں گا۔ لیکن جہاں مسئلہ توسلیات کا آتا ہے، وہاں پہ حصول کے لیے قربت شرط نہیں ہے۔ آپ اللہ کو نہ بھی یاد کریں، اس کے تقرب کی خاطر نہ بھی انجام دیں، تب بھی وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہاں ہے کہ جس عبادت کو قربتاً اللہ کے ساتھ انجام دینا ضروری ہے،
اس کی قربت کو چاہے بغیر وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، تو کیا تعبدیات میں دنیا کی ہر فرد بشر برابر ہے؟ میں نے بھی کہا نماز پڑھتے وقت قربتاً اللہ، مثلاً سیستانی صاحب بھی نماز پڑھتے وقت کہہ رہے ہیں قربتاً اللہ، مثلاً ائمہ بھی نماز پڑھتے وقت کہہ رہے ہیں قربتاً اللہ۔ شرط ہے قربتاً اللہ کی، لیکن عبادتیں برابر نہیں ہیں۔ اگر عبادتیں برابر ہوتی تو پھر روایات یہ نہ کہتی کہ عابد کی 1000 رکعتیں عالم کی 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ عالم کی 2 رکعتیں عابد کی 70,000 ہزارہ رکعتوں سے افضل قرار دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں لفظی ذکر کے ساتھ ساتھ جو یاد الہی اس عالم کے دل کے اندر ہے وہ کہیں زیادہ قوی ہے اس عابد کے دل سے جو اللہ کی عبادت قربت کی نیت سے کر رہا ہے۔ قربت وہاں پہ بھی ہے، قربت یہاں پہ بھی ہے، لیکن عبادتوں میں فرق ہے۔ ایک کی 70,000 رکعتیں، ہزارہ رکعتیں، اور ایک کی 2 رکعت نمازیں ان 70,000 پہ بھاری پڑ جا رہی ہیں۔ یعنی عزیزان گرامی، اللہ جو فیصلے کرتا ہے وہ زبان سے ادا ہونے والے جملوں سے کہیں زیادہ دیکھتا ہے کہ دل میں میری یاد کتنی پختہ ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ تھا عبادت کا مرحلہ جہاں پہ اللہ نے واضح کر دیا کہ میں تمہارے دل میں کتنا پختہ ہوں، اس کے اعتبار سے عبادتیں میرے وہاں لائق و فائق مانی جاتی ہیں۔ لیکن اب جس انداز سے اللہ نے کسی کو اپنی معرفت دی، اپنی یاد کو اس کے دل میں تازہ کیا، تمام راستے فراہم کر دیے، تمام مشکلات کو ایک طرف کر دیا۔ جب ہم 2012 میں چلے بالکل اس انداز سے چلے کہ نہیں معلوم تھا کہاں جانا، کیا ہوگا، کہاں رہنا، کیا پہننا، کیا کھانا، کچھ نہیں معلوم۔ تمام رکاوٹیں اللہ نے ایک طرف کر دیا، ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ آؤ ہم تمہیں باب معرفت تک لے کے جاتے ہیں، آؤ یہاں سے تم ہم تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اب راستے ہم نے فراہم کر دیے ہیں۔ اب چونکہ تمام مشکلات ہم نے ہٹائی تھی کہ تم یہاں تک آؤ، تو اب تمہاری مسئولیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب میں تمہارے ہر ایک قدم پہ نگاہیں رکھوں گا کہ جس قدم کو میں نے سہارا دے کے باب معرفت تک پہنچا دیا وہ قدم کہیں لڑکھڑا تو نہیں رہے۔ اب وہ ہر قدم دھیان رکھے گا اس بات کے اوپر، جیسی معرفت وہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ ہم نے اگر تجرید بھی پڑھ ڈالی ہے، عقائد الامامیہ بھی پڑھ ڈالی ہے، آموزش عقائد بھی پڑھ ڈالی ہے، غرض توحید کو اچھے سے سمجھ لیا ہے، ہمارے حق میں اللہ کا فیصلہ الگ ہوگا۔ جو ابھی نیا آ رہا ہے، ابھی صرف آموزش عقائد پڑھ رہا ہے، اللہ کا اس کے حق میں فیصلہ الگ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے فیصلے جو زبان سے ادا ہونے والے جملے ہیں اس میں تو وہ برابر رکھتا ہے۔ تم کو بھی قربتاً اللہ کہنا ہے، سید سیستانی کو بھی قربتاً اللہ کہنا ہے، امام وقت ہے اس کو بھی قربتاً اللہ کہنا ہے، اس میں سب برابر ہیں۔ لیکن یہ ادا جس دل اور جس زبان سے ہو رہا ہے،
ہم نے اس میں معرفت کتنی عطا کی ہے، فیصلے ہم اس کے اعتبار سے کریں گے۔ تو اللہ فیصلے دل میں عطا کی ہوئی معرفتوں کے اعتبار سے کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اب عزیزان گرامی، جتنی معرفت اللہ نے دی اسی اعتبار سے اب وہ محاسبہ بھی کرے گا۔ ہم نہیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جناب یعقوب نبی ہیں، سب سے زیادہ مسئولیت۔ ہم اگر 3 دن تک شاید اللہ کو یاد نہ کریں، اللہ ہم سے مواخذہ نہ کریں، لیکن نبی کی مسئولیت بہت زیادہ ہے۔ اگر سیکنڈوں کے لیے اللہ کی طرف سے ذہن غافل ہوا، اللہ وہاں مواخذہ کر لے۔ جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ ہمیں دی ہوئی معرفتوں کے لحاظ سے ہم سے مواخذہ کرتا ہے، وہ مواخذے کیا ہیں ابھی ہم اس پہ آئیں گے۔ ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ ثبوت ملتا ہے جناب یعقوب کی ان 2 باتوں سے، جس کو مطلب نکالنا نہیں ہے، خود جناب یعقوب نے کہا ہے۔ جب بار بار بیٹے آتے رہے، یوسف کو ہمیں حوالے کر دیجئے، ہم بھی جا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کچھ کھیل لے گا۔ چونکہ جناب یعقوب بہت والہانہ عقیدت رکھتے تھے جناب یوسف سے، اور یہ چیز جب انسان کسی چیز سے بہت ہی زیادہ والہانہ عقیدت پیدا کر لیتا ہے تو انسان اوور کانشیس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنے لگتا ہے۔ یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ جیسے ہی بیٹے سوال کرتے تھے یوسف کو آپ ہمارے حوالے کریں، جناب یعقوب کے ذہن پہ ایک خوف ابھرتا تھا، کہیں یہ جائیں، یہ تو بڑے بڑے ہیں، طاقتور ہیں، یہ کھیلنے میں مشغول ہو جائیں اور بھیڑیا آئے اور میرے یوسف کو نقصان پہنچا دے۔ یہ جو خوف ذہنی سطح پہ ابھرتا تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس خوف کو یعقوب نے اپنے بیٹوں سے بھی بیان کر دیا۔ نہیں، میں اجازت نہیں دوں گا، تم جاؤ، تم کھیلنے میں مشغول ہو جاؤ، یوسف کہیں پڑا رہے اور بھیڑیا آئے اور اسے نقصان پہنچا دے۔ آخر اصرار بڑھتا رہا۔ ایک دن جناب یعقوب جب بیٹوں نے یہ کہا کہ آپ کیوں نہیں جانے دیتے، ہم اتنے طاقتور ہیں، اتنے مضبوط ہیں، ہم اس کا بخوبی خیال رکھ سکتے ہیں، آپ انہیں ہمارے ساتھ جانے دیجیے، ہمارے ساتھ کھیلے گا، کچھ یہ بھی باہر کی دنیا دیکھے گا۔ جناب یعقوب اس دن آمادہ ہو گئے، کہا اچھی بات ہے، جاؤ، دھیان رکھنا اس کا۔ واپس آئے، یوسف ساتھ نہیں تھے۔ روتے روتے یعقوب کی بینائی چلی گئی۔ جدائی نے جناب یعقوب کو اس عالم میں پہنچا دیا، روتے جا رہے ہیں، بلکتے جا رہے ہیں، کسی بھی عنوان سے یعقوب کے دل سے یوسف کا جدا ہونا یہ مٹ نہیں پا رہا ہے۔ قحط سالی کا دور آ گیا، پتہ چلا مصر میں گیہوں تقسیم ہو رہا ہے، لینے گئے، واپس آئے اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں جناب یعقوب سے، بابا اس بار تو ہمیں دے دیا گیا ہے، لیکن عزیز مصر کا فرمان ہے کہ اب اگر آئندہ بار آنا چاہتے ہو اور گیہوں کے طلبگار ہو تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آنا، تمہارا ایک بھائی اور ہے اسے بھی ساتھ لے کے آنا۔ تو بابا اگر اس بار ہم اس بھائی کو بھی، یعنی مراد بنیامین کی، اگر ہم اس بھائی کو نہیں لے کے گئے
تو عزیز مصر ہمیں گیہوں نہیں دے گا۔ وقت آیا، جو گیہوں آئے تھے ختم ہو گئے، دوبارہ جانے کی تیاری ہوئی۔ کہا بابا اگر یہ نہیں گئے تو اب کی بار ہمیں گیہوں نہیں ملے گا، آپ ہم پر بھروسہ کریے، ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے اور بحفاظت اسے آپ تک پہنچا دیں گے۔ کیا کہا جناب یعقوب نے؟ جناب یعقوب نے کہا حل آمنکم علیہ کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، پھر میں تم پر بھروسہ کر لوں؟ یوسف کے مسئلے میں نے تم پر بھروسہ کر لیا تھا، ایک لمحے کے لیے اللہ میرے ذہنوں سے ہٹ گیا تھا، آج تک یعقوب اور یوسف میں جدائی ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میری زندگی اجیرن ہو گئی، آج بھی میں یوسف کی یاد کو اپنے دل سے مٹا نہیں پا رہا ہوں، تم مجھے پھر سے غلطیوں میں جھونکنا چاہتے ہو؟ کیا میں تم پر ایمان لاؤں، پھر اس بار تمہاری باتوں کو مان لوں جیسے میں نے اس کے بھائی کے سلسلے میں تم پر اطمینان کر لیا تھا؟ نہیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اب اللہ بہترین محافظ ہے اور وہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، نہ نتیجہ لینے کی ضرورت ہے، نہ اس سے کہیں دلیل بنانے کی ضرورت، صاف صاف لفظوں میں یعقوب کہہ رہے ہیں دیکھو میں عہدۂ نبوت پہ تھا، ایک لمحے کے لیے یوسف کو میں نے اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیا، جبکہ مناسب یہ تھا کہ میں اللہ کے حوالے کر کے بھیجتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں خوف پہلے سے تھا، بھیڑیا آئے گا میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دے گا، چاہیے یہ تھا کہ میں اس خوف میں اللہ کو یاد کرتا، لیکن لمحے بھر کے لیے میں اللہ سے غافل ہو گیا، وہ خوف نہ بلکہ حقیقت بن گیا، بلکہ یوسف اور یعقوب میں جدائی بھی ہو گئی۔ اب میں تم پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہوں، اب بھروسہ اگر ہوگا تو اللہ پر ہوگا۔ اور عزیزو، لمحے بھر کے لیے یعقوب متوجہ ہوئے اللہ کی طرف۔ اب جو بنیامین گئے ہیں تو یوسف کا پیغامبر آ گیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ چلیے آپ کا بیٹا بادشاہ مصر ہو گیا ہے اور اس نے آپ کو دعوت دی، ایک لمحے کے لیے۔ تو اللہ جب مواخذے اپنے انبیاء سے کرتا ہے ایک لمحے میں، کیوں؟ عہدۂ نبوت ہے، معرفت بہت عالی ہے۔ یوسف نے زندان میں ایک لمحے کے لیے کہا، جب دونوں قیدی رہائی پانے والے تھے، جس کے بارے میں گمان کیا فظن انہ ناجم منہما، جب گمان کیا کہ دونوں میں سے یہ نجات پانے والا ہے، کہا جب تم جانا تو عزیز مصر سے میرا تذکرہ کرنا، وہ مجھے بہت اچھے سے پہچانتا ہے۔ اللہ نے کہا قید سے نکالنے والے ہم ہیں، تمہیں اس کنویں سے نکال کے غلاموں کے بازار سے مصر کے تخت تک پہنچانے والے ہم ہیں، اور تم سہارا لے رہے ہو عزیز مصر کا۔ بھول گیا 7 سالوں تک، ایک لمحے کے لیے اللہ سے ہٹنا، لوگوں پہ بھروسہ کرنا، نبیوں کا مواخذہ کم از کم 7 سال ہوتا ہے۔ اگر ہماری معرفتیں جس انداز سے تکامل کے مرحلوں کو طے کریں گی، اللہ کا مواخذہ ہمارے حق میں بھی اسی طریقے سے سخت اور سخت تر ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نے تمہیں اچھے سے مدارس فراہم کیے، اچھے اساتذہ فراہم کیے، تم نے ان سے سیکھا کیوں نہیں؟ اب چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، مواخذے ہم سے کیا کرے گا اللہ؟
چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا کثرت ذنوبہ ولم یکن عنده العمل ما یکفرها، جب بندہ مومن کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ایسے اعمال نہ ہو جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے، لَيَحْزُنَهُ، تو اللہ اسے محزون کر دیتا ہے، لِأَن يُكَفِّرَهَا، تاکہ اس کا یہ حزن و ملال اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ عزیز و چھٹے امام جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بہت ہی چھوٹی چیزوں کا مواخذہ ہے۔ وَإِلَّا ہماری معرفتوں کے اعتبار سے ہمارا بیمار پڑنا جیسا واضح ہے ہمارے لیے، لیکن مجھے کہنا یہ نہیں ہے کہ ہمارا بیمار پڑنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، بلکہ مجھے کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تو ہم بیمار ہی نہیں پڑیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب ہم ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے ہمیں اللہ نے معرفتیں دی، ہم نے حاصل کیا، سمجھ گئے اللہ کی توحید کو، عدالت کو، ساری چیزوں کو سمجھ گئے۔ ہوتی ہیں غلطیاں، کر گئے غلطی، ہو گئے پریشانیوں میں گرفتار، آ گئی مشکلات ہمارے پاس۔ اب ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی صرف دو ہی ہے، یا اللہ ہے یا باب الہی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ کہا تم ہماری معرفتوں سے ہٹ گئے، تم نے فلاں کام کیا، چاہیے یہ تھا کہ تم اخلاص سے انجام دیتے، تمہارا اخلاص ہٹ گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ تم ہمیں یاد کرتے، لیکن تم ہمیں فراموش کر بیٹھے۔ اب تمہارا ذہن و دل و دماغ ویسے نہیں کام کرے گا جیسے عام حالتوں میں کام، ہم تمہارا سکون چھین لیں گے۔ اب تم محزون ہو جاؤ گے، غمزدہ ہو جاؤ گے، دل ویسے شادمان نہیں ہوگا جیسے تم میری یاد کے وقت شادمان رہا کرتے ہو۔ اب اگر ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو تو مجھے یاد کرو، یا آؤ جن کو میں نے وسیلے بنائے ہیں ان تک پہنچو۔ عزیزو آپ غور فرمائیں گے، بس خطاب کو نورانی کرنے کے لیے ایک روایت اور زحمت تمام کر دوں کہ اگر ہم مشکلات میں گرفتار ہو گئے، اللہ پھر ایسے راستے فراہم کرتا ہے۔ روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ ان مشکلات کا حل ہو سکتا ہے اللہ ہمیں خواب کے ذریعے سے بھی ہم تک پہنچا ڈالے، کسی کو وسیلہ بنا کے اسے ہم تک پہنچا ڈالے۔ جب تمام راستے بند ہو گئے، تم دنیا سے تھک گئے، چور چور ہو گئے، حوصلے پست ہو گئے، اب بہترین وقت ہے تم ایک لمحے کے لیے سجدے میں گر جاؤ اور خلوص دل سے ہم کو پکارو۔ جہاں تم نے ہزارہ دروازے بند دیکھے، ان بند دروازوں سے ہم دروازے ایسے کھولیں گے کہ جہاں تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے میری مشکلات حل ہو سکتی۔ کیا کہتی ہے روایت؟ صفوانی کا بیان ہے کہ مجھے خبر ملی کہ خراسان سے کاشان کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے اور مجھے کاشان جانا تھا۔ میں اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، راستے میں رہزنوں نے اس قافلے پہ حملہ کر دیا۔ صفوانی کہتا ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، جس کے بارے میں روایت کے جملے ہیں، جس کے بارے میں یہ تہمت تھی کہ یہ بہت مالدار ہے۔ یہ لفظ تہمت بتلا رہا تھا کہ پیسہ تھا نہیں،
کسی نے غلط خبر پہنچا دی تھی ان لوگوں کے پاس کہ اس قافلے میں فلاں شخص ہے جس کے پاس بہت مال و دولت ہے. ان لوگوں نے حملہ کر کے خاص طور سے اسی کو پکڑ لیا, لے کے گئے اور لے جانے کے بعد اسے برف کے اندر باندھ دیا. ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, زبردستی تشدد کر کے اس کے منہ کے اندر بھی برف بھر ڈالا ان لوگوں نے. کئی دنوں تک اذیت دیتے رہے. جب اس کے پاس کچھ تھا نہیں تھی, بیچارہ دیتا کہاں سے ان کو. ان رہزنوں میں سے, ان کے گھروں میں سے کسی خاتون کو اس اذیت پہ اس کو ترحم آ گیا. اس نے آ کے اسے کھول دیا اور کہا جتنی جلدی ہو سکے بھاگ جاؤ. یہ وہاں سے نکلا اور خراسان پہنچا. وہاں اس کو خبر ملی کہ امام رضا علیہ السلام نیشاپور آئے ہوئے ہیں. روایت یہ کہتی ہے اس نے سنا اور جب گھر پہنچا تو ابھی جیسے کیفیت آتی ہے کہ انسان بیداری اور خواب دونوں کے درمیان میں جھولتا رہتا ہے, ایسی کیفیت میں تھا کہ اس کو لگا کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو امام رضا علیہ السلام نیشاپور آئے ہوئے ہیں, اگر تم چاہتے ہو جو تم کو برف میں ڈال کے ان لوگوں نے اذیت دی اور تمہاری زبان اور تمہارے دہن سے اب آواز نہیں نکل پا رہی ہے, بہت مشکل سے تم کلام کر پا رہے ہو, اگر تم چاہتے ہو اس سے افاقہ ملے تو تم امام رضا علیہ السلام سے سوال کرو, شاید وہ تم کو کوئی ایسی دوا بتلا دے جس سے تم شفا پا جاؤ. اس نے سوچا اور جب اٹھا اس نے فوراً نیشاپور کا قصد کر لیا. جیسے ہی نیشاپور پہنچا تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب خواب میں اس نے دیکھا تھا اسی وقت وہ متوجہ بھی ہو گیا تھا امام رضا علیہ السلام کی طرف اور کہا تھا مولا یہ مشکلات میرے ساتھ ہوئیں اور میں بولنے پہ قادر نہیں رہا, آپ مجھے کوئی اس کا علاج بتلا دیں. روایت کہتی ہے کہ امام نے اسی خواب ہی میں اس کو بتلایا کہ تم کمون, ساتر اور مل یہ تین چیزیں مکس کر کے اپنے دہن کے اندر رکھ لو, تمہارا جو بولنے کی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی. لیکن جب یہ بیدار ہوا اس نے اپنے خواب پہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دی, نیشاپور کی طرف نکل گیا. آیا نیشاپور, پتا چلا امام یہاں سے آگے بڑھ گئے ہیں اور امام اس وقت رباط سعد پہ ہیں. وہ وہاں سے آگے بڑھا, رباط سعد پہ آیا, امام کو پا لیا, پہنچا, کہا مولا ایسا ایسا مسئلہ ہے, میں بالکل بولنے پہ قادر نہیں رہا, بہت مشکلات ہو رہی ہیں کچھ جملوں کو ادا کرنے کے لیے. عزیزو آپ غور فرمائیں, روایت کہتی ہے کہ امام نے اس سے کہا علم اعلمک فی منامک فاستعمل, کیا میں نے تمہارے خواب میں تم کو اس کی تعلیم نہیں دے دی تھی؟ فاستعمل ما علمتک, جاؤ اسے استعمال کرو جو میں نے تمہیں تعلیم دیا تھا. اس نے کہا مولا اگر امکان ہے تو آپ مجھے پھر سے بتلا دیں. کہا میں نے تمہیں خواب میں بھی بتلایا تھا کہ کمون, ساتر اور مل کو مکس کر کے اسے اپنے دہن میں رکھو, یہ مشکلات تمہاری دور ہو جائیں گی. عزیزو اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد بالکل آپ کے لیے واضح ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک جملہ عرض کر دوں کہ اگر ہماری بھول اور چوک سبب بن جائے کہ ہم مشکلات میں گرفتار بھی ہو جائیں تو ہم اگر توسل کریں تو آپ یقین جانیں امام کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, یہ دوائیں تو ہمیں خواب میں بھی پہنچا دیا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی, ہم مواخذے کے عنوان سے تو ہے بالکل پکی بات ہے, لیکن اس کا حل بہترین ہے. اگر مشکلات میں پڑ گئے مایوس نہ ہو, آؤ اس کے راستے یہ ہیں کہ تم
اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ہمارے بتائے ہوئے راستوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور ہم تمہاری یہ مشکلات آنے واحد میں حل کر دیا کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد واحد۔ تو عزیزان گرامی، اس کائنات میں تمام مشکلات کے اوپر جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے جب کسی کے وہاں کوئی موت ہو جائے۔ وہ مشکل ہمارے دل و دماغ پہ اس طریقے سے اثر کیا کرتی ہے کہ پھر ہمیں ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے ہیں اس سانحے اور حادثے سے نکلتے نکلتے ہیں۔ لیکن یقین رکھنا چاہیے کہ موت الہی نظام ہے۔ اگر اس الہی نظام کے تحت ہم کسی مایوسی، غمزدگی اور حزن و ملال کا شکار ہوئے ہیں تو اللہ ہمیں اس پہ اجر بھی دے رہا ہے۔ لیکن اس موت کے مراحل میں جو سب سے سخت مرحلہ ہے وہ دو وقت ہے، اگر آپ غور کریں۔ پہلا، جب کسی کے وہاں میت ہو جائے تو اس موت کی خبر اس گھر میں پہنچانا، یہ سب سے سخت مرحلہ ہے۔ انسان کو توقعات نہیں ہوتی ہیں، فوری طور پر خبر کا سننا، وہ بھی ایسی خبر جس میں اپنوں کا بچھڑنا ہو، جس میں یقین ہو کہ اب کبھی ملاقات نہیں ہے۔ ایک لمحہ یہ ہے، اور دوسرا لمحہ وہ ہے جب جنازہ گھر سے لے کے جایا جا رہا۔ بہت زمانہ ہو گیا ایسے کسی مرحلے سے گزرتے ہوئے۔ جب گاؤں میں تھا، چھوٹا تھا، ایک بار دیکھا تھا کہ جب جنازہ لے کے جایا جانے لگا تو سب سے سخت مرحلہ تھا ان بیٹیوں اور گھر کے خانوادے اور افراد میں سے ان عورتوں کو منانا۔ خود دیکھا تھا کہ وہ اس تابوت کے پایوں کو پکڑ کے جکڑ لے رہی تھی، کسی صورت سے جنازے کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ سب سے سخت مرحلہ یہ دو ہے انسانی زندگی میں، موت کے بعد خبر پہنچانا اور جنازے کو رخصت کر کے گھر سے نکالنا۔ لیکن عزیزو، آپ غور کریں کہ جہاں موت ہو گئی ہے، وہاں پہ جہاں پہ یقین ہے کہ اس کی آخری آرام گاہ قبر ہے، وہاں پہ جنازوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں آپ، کربلا کے میدان میں جہاں پہ زندہ ہے اور یقین ہے اب جو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، وہاں کیا مرحلہ ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب حسین علی اکبر کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو 3 مرتبہ زمین پہ بیٹھتے ہیں، اور جب آخری بار کھڑے ہوتے ہیں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے، پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں اس امت میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ مشابہ تھا تیرے رسول سے۔ عزیزو، سب سے سخت مرحلہ ہے، زندہ ہو، بھیجنا ہو، اور ہمیں یقین ہو کہ یہ واپس نہیں آنے والے ہیں۔ عزیزو، پوری کربلا ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب عالم دین ہیں، نظریں ہیں ہماری۔ آپ کبھی غور کریں، پورے کربلا کے میدان میں حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی حسین نے اعجاز سے کام نہیں لیا ہے۔ کیا حسین کے ہاتھوں میں نہیں تھا کہ حسین کنویں کھودنے کے بجائے کہ کہیں سے پانی مل جائے، حسین خود اشارے کرتے، جس طریقے سے بابا علی نے ایک پتھر ہٹایا تھا اور وہاں سے چشمے نکل پڑے تھے، ویسے ہی کربلا کے اس تپتے ہوئے صحرا میں کہیں سے چشمہ نمودار ہو جاتا۔ بالکل ولایت تکوینی حسین کو حاصل تھی، لیکن حسین نے اعجاز کے راستے کو نہیں اپنایا۔ جب علی اکبر آئے ہیں، کہتے ہیں بابا اگر ایک قطرے آب مل جائے تو میں انہیں بتلا دوں کہ جنگ بنی ہاشم کے نوجوان کیسے کیا کرتے ہیں۔ کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو،
لیکن عزیزو کیا یہاں حسین رسول کی طرح سے قادر نہیں تھے کہ جب رسول نے اپنی زبان کو دہنے حسین میں رکھا تھا تو حسین سیراب بھی ہو گئے تھے، شکم سیر بھی ہو گئے تھے؟ کیا حسین اس کے اوپر قادر نہیں تھے؟ بالکل حسین قادر تھے، وہ چاہتے تو علی اکبر اسی زبان سے سیراب بھی ہو جاتے، شکم سیر بھی ہو جاتے، لیکن یہ مرحلہ اعجاز ہوتا۔ حسین آج اعجاز کے مرحلے میں نہیں ہے، حسین علی عسکر کو کربلا کے میدان میں لیے ہوئے ہیں۔ اے فوج اشکیا، میں تمہارا خطا کار ہوں، لیکن آؤ، یہ 6 ماہ کا بچہ 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے۔ ارے میں اپنی غیرتوں سے ہٹ کے تم سے ایک بات کہتا ہوں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، آؤ اسے ایک قطرہ آب دے دو۔ لیکن کوئی آگے نہ بڑھا، تیر چلا، حسین نے دیکھا کہ بچہ منقلب ہو گیا، لیکن عزیزو حسین نے اعجاز سے کام نہ لیا۔ عزیزو کربلا کے میدان میں حسین نے کسی بھی مرحلے میں اعجاز سے کام نہیں لیا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا جہاں مجھے تاریخ پڑھتے ہوئے یہ دکھا کہ حسین نے وہاں اعجاز سے کام لیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حسین زندہ تھے اور چاہتے تھے بیویوں سے جدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا ہم بیویاں ایک حلقہ بناتی ہے، آپ اس حلقے سے نکل جائیے۔ حسین نکلتے ہیں، زینب پھر دوسرا حلقہ بنا لیتی ہے، بھیا آپ اس دوسرے حلقے سے بھی نکل جائیے۔ حسین اس حلقے سے نکلتے ہیں، زینب پھر تیسرا حلقہ بنا لیتی، اے بھیا آپ اس تیسرے حلقے سے بھی نکل جائیے۔ عزیزو وہ حسین جو علی اکبر کی سوکھی زبان کو اپنے دہن میں محسوس کر کے برداشت کر گیا، علی اصغر کے پلٹنے کو اپنے بازوؤں میں حسین برداشت کر گیا، لیکن حسین نے یہ دیکھا اگر میں رضایت کے ساتھ زینب سے رخصتی چاہوں گا قیامت تک زینب مجھے رخصت نہ کر پائے گی۔ اب یہاں حسین نے اعجاز کا سہارا لیا، حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، قلب زینب کی طرف اشارہ کیا، ادھر ہاتھ کا اٹھنا تھا، قلب زینب میں سکون آیا۔ ایک مرتبہ کہ اے بھیا میں نے خدا کے حوالے کیا، اے بھیا خدا، یہ سکون اتنا بڑھا کہ جب سر و تن میں جدائی ہوئی زینب کبریٰ حسین کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی ربنا تقبل منا، اے پروردگارا اب میرے سکون کا مرحلہ یہ ہے۔ حسین نے جو اپنے ہاتھوں سے سکون دیا اس کا مرحلہ یہ ہے کہ اب تو میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ بارہا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا باری اس مختصر سے قبول فرما۔ بارہا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بارہا ہم یہاں جس مقصد کے تحت آئے ہیں ہمیں اپنے تمام مقاصد میں کامیابی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کے صدقے میں روز بروز ہمارے علم اور ہمارے ذوق میں اضافہ فرما۔ پروردگار آخر میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ آپ نے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں شمار۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے محترم عامر حسین ابن ثابت حسین کے